بہت مارے. یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچیں سے اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ میں. شرک سے ڈوب پڑو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ. انفیڈلز، یہ کافر، یہ مبتدع، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ. آگ لگائی ہے. 3000 میل کا فاصلہ طے کر دین اور جو تباہی مچائی ہے. تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹوریئنز کے بارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس، علیہ السلام. 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں. یہ جو 2000 سال، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سب انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 ایئر بیفور کرائسٹ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت پا. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا پاس بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سین سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سین سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر دیں. ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے. حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ لڑ سکیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہے رومن، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے.
اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کا۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ہے، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑ۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر نے ذلیل کیا گیا۔ شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج یہود گالی، جیسے خنزیر کا لفظ۔ آپ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی اس زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی یہ ہے یہودی، لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو۔ یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات تھے، امتحانی سوالات آئے تھے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر اسٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر اسٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ۔ یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں، لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے، قریش کو دعوت دیتے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے یہ دبک جاتے تھے، ہمت نہیں، میدان کے مرد نہیں رہے۔ یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام ہی کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما عاقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی، یہ ساری اس اصل شرارت میں، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا کیا دشمن۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو، اور مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے حضور کے بعد کیا ہوا آپ یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا سبق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں، ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ،
اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی عمر اول عمر ثانی سے عمر بن عبدالعزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرت، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 بھی، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے، اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چلتے ہیں، لکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، اس حال میں پہنچے۔ اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے، استقبال کیا تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا خلیہ اپنا دوست فرما دے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اب وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا، یہ احسان عظیم حضرت عمر۔ اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں کو آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دیتے، لیکن کب وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبانہ اوڑھ کر آیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار کرتا۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ ہم تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کرے؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا نہیں، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات کو فوراً کیا۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باغی خانہ جنگی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبائی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے انہوں نے جو آگ کو بڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا۔ یہ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی ہے وہ اسپین میں، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی، بہت پٹائی ہوتی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی، چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار،
बड़ी सपोर्ट मुसलमान, इनके बड़े बड़े उलमा जो उसी दौर के अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े थिंकर्स इनके उसी दौर में पैदा हुए। बेन गुरियन जो कि एक वजीर आजम था इसराइल का, उसने ये लिखा है अपनी किताब में, मुस्लिम स्पेन was the golden era of our diaspora। वो डायस्पोरा जो 70 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1917 ईस्वी तक जारी रहा है, इसमें से गोल्डन ईरा हमारा जो था वो मुस्लिम स्पेन था। आसमानिया में बैठकर हम ऐसे, लेकिन वहां से उन्होंने और जो कुछ किया, ये तो था दास्तान के तो बहुत से गोशे हैं, लेकिन मैं जिस स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं उसके बाद से एक बात समझ, वहां बैठकर इन्होंने अब ईसाइयत के पीछ में छुड़ा प्रोटेस्टेंट मजहब पैदा किया, तकसीम कर, जैसे शिया सुन्नी की तकसीम अब्दुल्ला इब्न सबा, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की तकसीम यहूदी उलमा। होता क्या था, हिस्पानिया की यूनिवर्सिटियां हैं, कॉर्डोवा में है, टोलेडो में है, ग्रेनाडा में है, गर्नाका, कुर्तबा, तोलितुआ, और वहां आते थे लोग, फ्रांस से चले आ रहे हैं नौजवान पढ़ने के लिए, जर्मनी से चले आ रहे हैं, इटली से चले आ रहे हैं, तीन ही मुल्क करीब करीब पढ़ते हैं सेंट्रल जो यूरोप के। यहाँ पर जो है वो इस्लाम जो नूर फैला रहा था उससे भी मुस्तफीद हुए, जहालत के जो है पर्दे उनके वो छटे, उसके साथ ही वो यहूदी वहां उनके अंदर जो जरासीम दाखिल कर रहे थे, वो उस ईसाइयत के खिलाफ बगावत जो उस वक्त दुनिया में ईसाइयत उस वक्त थी, पोप का राज था दुनिया में उस वक्त। यूरोप में जो ईसाइयत थी उसमें एक तरफ बादशाह थे, लेकिन बादशाहों की हैसियत वहां पर यूं समझ लीजिए कठपुतलियों की थी, असल कुव्वत पोप के हाथ। और पोप को उन्होंने, जैसे कुरान ने कहा, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, क्योंकि सेंट पॉल ने शरीयत मूसवी साकित कर दी थी, तो अब शरीयत थी ही नहीं, पोप को इख्तियार था जिस चीज को चाहे हलाल करार दे दे, जिस चीज को चाहे हराम करार दे। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन्होंने कहा साकिब पोप इस बला का नाम है, ये भी इंसान है। बात तो ठीक थी ना, असल हैसियत तो किताब की होनी, डिवाइन बुक, रिवील्ड स्क्रिप्ट, लिहाजा और ये किताब हर सब पढ़ सकता है। कोई पोप के बाप को जो है कोई उसके लिए प्रोप्राइटरी राइट्स तो नहीं है कि सिर्फ पोप पढ़ सकता है या पादरी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ये बातें थी कि जिनको बढ़ा चढ़ा कर बयान करके और पोप का इख्तियार खत्म करा दिया और तवज्जो मरकूज कर दी बाइबल की तरफ। अब बाइबल में बड़ा हिस्सा तो ओल्ड टेस्टामेंट का है। नतीजा क्या हुआ, यहूद की असमत प्रोटेस्टेंट्स के नजदीक मुसल्लम हो गई। असल कौन नहीं है, वो दुश्मनी बदली कि नहीं बदली, मूसा के उम्मती ये है और आज मूसा को इब्राहिम की नस्ल ये है, लिहाजा वो जो दुश्मनी थी, जो अदावत कि हमारे खुदा को सूली चढ़ाने वाले हैं ये बदमाश, उसका इजाला हुआ इस प्रोटेस्टेंट मजहब के नतीजे में। ये मैं अब आपको बताता हूँ कि एक नतीजा वो निकला है जिसे बर्ट्रैंड रसल ने बयान किया, उसकी किताब है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, सफा 108। वो लिखता है, द क्रिश्चियंस retaining the Judaic belief in the special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. ये तीन चीजें आकर ईसाइयत में मिल गई। एक तो जब ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो इनके हाथ में आ गई, और उसके मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट की तालीमात, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये मुहर्रफ थी, असल तौरात तो गुम हो गई थी 587 कब्ल मसीह में, जब पहली मर्तबा हैकल जो है तबाह हुआ है उसको खत्म हो गया। उसके कोई 150 साल के बाद इन्होंने याददाश्तों से मुरतब करके लिखी, अब उसमें इनके अपने ख्यालात, अपने अमानी, अपनी तौजीहात वो शामिल हो गई। लिहाजा मैं आपको हवाले देता हूँ, उस किताब के अंदर मजालिम की जो तालीम दी गई, अहले किताब ने अपने मजालिम कत्लेआम के जवाज के लिए तौरात में तब्दीलियां की और पैगम्बरों पर दहशत नाकी और बदतरीन हरामकारी के इल्जामात लगाए। सुनिए, पहला हवाला है ये गिनती बाब 31 आयात 17-18। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको भी कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती है अपने लिए जिंदा रखो। ये किसी अल्लाह की किताब का ये जुमला हो सकता है, किसी रिवील बुक का। और सुनिए, ये है इस्तिस्ना ड्यूट्रोनॉमी बाब 20 आयत 16-18। और इन कौमों के शहरों में जिनको खुदाबंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है, किसी जी नफ्स को जीता ना बचा रखना, जैसा खुदाबंद तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया बिल्कुल नेस्त कर दे, मर्द औरतें बच्चे सब। ये किताब मुकद्दस। और शमूएल बाब 27 आयत नंबर 9। और दाऊद ने इस सरजमीन को तबाह कर डाला और औरत पर किसी को जीता ना छोड़ा। नंबर 4, इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। किताब इस्तिस्ना बाब 3 आयत 6। ये है जो कह रहा है बर्ट्रैंड रसल। क्रिश्चियनिटी में आकर ये तीन चीजें शामिल हो गई। एक तो ये बारबेरियन, ये तालीम जो है
اور یہ مذہب کے نام پہ تھا، یہ کتاب مقدس کی تھا۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی۔ لاکھوں مسلمان صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہہ گئی، جہاں سے گزرے آبادیاں کیا بات نہیں۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچیے سے۔ اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ میں، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ او آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ لوگ پہنچ گئے، اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹوری بارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں۔ حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی، آپ کے قیام مکہ کے دور کا، زمانے کا، تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں، اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں تو امید تھی، منتظر تھے، نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا۔ یہاں بات بالکل جو ہے وہ ترپٹ ہو رہی ہے، لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں، یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے، لیکن کیسے پہنچے؟ پہنچنے کا سبب کیا تھا؟ کیا ماجرا تھا؟ یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودود 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے، تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر، چونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا، اس سے پہلے بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا، یہ تو تھا، لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ، ایک قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربی، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا۔ کس کو نازل کی؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر، تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ اے عربو، اے عرب کے رہنے والو، اے امیین کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے، تم اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان۔ یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے، نہیں احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ
ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے۔ اس قال یوسف لابیہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر ایک چھوٹی بیوی تھی، ان سے یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے۔ اس قال یوسف لابیہ ہے، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا۔